کہ مہدیت کسی آدمی کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں مہدی ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں دعویٰ مہدویت، اور مہدی ہونے میں آپس میں ایسا کنٹراس یا ایسا ٹکراؤ ہے جیسے دن اور رات کا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو امام مہدی ہوں گے وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مدینہ میں ہوں گے، امام مہدی کا جو نام ہوگا نا وہ محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے حسنی سید ہوں گے. محمد بن عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت میں سے، فاطمہ کی اولاد میں سے. علماء نے ان احادیث کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ امام مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے، اور ان کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ، اور حسنی سید ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ مدینہ میں جب ان کو پتہ چلے گا کہ لوگ ان سے بیعت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں یا ان کو تلاش کر رہے ہیں، وہ اس سے بھاگ کر مکہ آ جائیں گے کہ کہیں لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کر دیں، بیعت کرنا شروع نہ کر دیں. وہ اس سے بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جائیں گے بیت اللہ. تو جو علماء ان کو پہچان لیں گے وہ ان کو پکڑ کے زبردستی ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. تو ایک بات اچھے طریقے سے یہ سمجھیں کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اور کوئی دلیل ہمیں، یہ ایک دلیل کافی ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ مہدی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ دعویٰ تصوف کے باب میں کہتے ہیں نا کہ تصوف کے باب میں مدعی کی سزا پھانسی ہوتی ہے. تصوف میں مدعی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ پھانسی. تصوف کے مدعی کا مطلب یہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، کوئی خود اپنے آپ کو کہے میں اللہ کا ولی ہوں. تصوف کی اصطلاح میں ایسا آدمی ولی کیا، وہ شاید مسلمان کے لانے کے بھی لائق نہیں ہوتا جو خود کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. تو اس لیے ایک بات تو اچھے طریقے سے یہ سمجھنی چاہیے. اب ہمارے ہاں کبھی لاہور میں کوئی بندہ اٹھ جاتا ہے، ہندوستان میں الگ بندے نے دعویٰ کیا ہوا ہے میں مہدی ہوں، ہمارے ہاں لاہور میں الگ بندے نے دعویٰ کیا ہوا ہے، سوڈان میں الگ بندے نے دعویٰ کیا ہوا ہے، یمن میں چلے جائیں وہاں ایک الگ بندے نے دعویٰ کیا ہوا ہے. تو ہر ملک میں آپ کو الگ الگ مہدی ملیں گے. تو اب یہ مہدی نہ تو پنجاب کا ہوگا، نہ بلوچستان کا ہوگا، نہ کراچی کا ہوگا، وہ ان علاقوں کا آپ نے فرمایا وہ میری نسل سے عرب ہوگا، قریش سے تعلق ہوگا اس کا. دوسری بات یہ سمجھیں کہ امام مہدی عام انسانوں کی طرح جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے سے موجود ہیں، امام غائب ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم کسی امام غائب کے قائل نہیں ہیں کہ ہم کوئی غار میں کوئی امام چھپے ہوئے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نکلیں گے اور بس ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. وہ عام انسانوں کی طرح جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوں گے، اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے 40 سال کی عمر میں لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور 7 سال یا 9 سال مختلف روایات ہیں وہ دنیا میں حکومت کریں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے ان سے پہلے یہ دنیا ظلم سے بھری ہوگی، تو وہ اپنے آنے کے بعد دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے. تو ایک بات یہ بھی اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسے امام کے قائل نہیں ہیں کہ جو پیدا ہو چکا ہو اور پیدا ہونے کے بعد وہ غائب ہو چکا ہو، اور اب ہم ان کی اطاعت اب بھی ہم پر لازم ہو. ہم پر ان کی اطاعت اس وقت لازم ہوگی جب وہ آ جائیں گے، لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، خلیفہ بن جائیں گے، تب ان کی اطاعت ہم پہ کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی. اس سے پہلے جب وہ موجود ہی نہیں تو ان کی اطاعت کہاں سے کریں؟ سمجھ آ رہی بات؟ کہ جو آدمی مہدی ہو تو پہلی شرط اس کے مہدی ہونے کی یہ ہوگی کہ وہ سنت پہ عمل تو کرتا ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ سنت پہ عمل کرے گا جو مہدی ہوگا یا نہیں؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ امامت کروا رہے ہوں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے.
وہ امامت کروائیں گے، جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو وہ پیچھے ہٹیں گے، تو حضرت عیسیٰ ان کو فرمائیں گے کہ تم امامت کرواؤ۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے، اس امت کا اکرام، اس امت کا اعزاز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ان کو کہیں گے کہ تم نماز پڑھاؤ، یعنی حضرت عیسیٰ مقتدی بنیں گے اور امام مہدی ان کی امامت کروائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی یہ سارے، اب اگر کوئی ایسا آدمی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے جو کلین شیو ہو اور وہ کہے کہ میں مہدی ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو کوئی نبی، کوئی ولی ایسا نہیں ملے گا جو کلین شیو ہو، کسی پیغمبر کے بارے میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، کہیں قرآن حدیث میں موجود ہی نہیں ہے، اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے۔ اب اگر ایک آدمی کلین شیو ہے، داڑھی شیو کرتا ہے اور دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں امام مہدی ہوں، اور ہمارے کچھ لوگ اس طرح کے لوگوں کے فالوور بن کے ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں، ظاہر ہے کوئی بھی اگر اس کا فالوور بنتا ہے تو وہ ہمارے معاشرے کا کوئی فرد ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ اگر ایک آدمی بھی اس کو فالو کر رہا ہے اس طرح کے کسی آدمی کو، تو وہ ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا کوئی آدمی ہے۔ تو آخر اس سوسائٹی کے آدمی کو اتنی سینس کیوں نہیں ہے اس چیز کی کہ وہ یہ دیکھے کہ بھائی جو آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کی حرکتیں تو چیک کرو۔ تو جس آدمی کو سنت پر عمل کی توفیق اس کو نہ مل رہی ہو، وہ آدمی دعویٰ کر دے، تو محض اس وجہ سے کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے جناب میں یہ کر دوں گا۔ ہمارے ہاں کراچی میں بھی ایک صاحب اس طرح نکلے تھے، انہوں نے دعویٰ کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں اصل مہدی نہیں ہوں، میں مہدی ثانی ہوں، یعنی میں ان کی تیاری کروانے والا ہوں۔ ان کو پھر پولیس نے پکڑ کے شاید جیل میں ڈال دیا تھا، تو اب وہاں پہ شاید آرام کر رہے ہوں گے۔ کبھی کوئی کراچی سے اٹھ جاتا ہے، کبھی لاہور سے اٹھ جاتا ہے، کبھی انڈیا حیدرآباد دکن میں الگ۔ وہ تاریخ میں پڑھ رہا تھا عجیب عجیب نام کے، ایک شخص کا میں نے نام پڑھا جیمز بانڈ، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں، اور لوگ اس کے بھی فالوور دنیا میں موجود تھے۔ نام کیا ہے؟ جیمز بانڈ، اور ہے کیا؟ مہدی، اور اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہدی ہے، ایسے بھی گزرے ہیں۔ تو اس لیے یہ مہدی، امام مہدی کے نام پر ہمارے لوگوں کو اس طرح کے ٹائٹل دے دے کے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ بھائی امام مہدی برحق ہیں، وہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، اور یہ ان کا نسب ہوگا، یہ ان کا نام ہوگا، یہ ان کا خاندان ہوگا، یہ ان کی پہچان ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے، یا کوئی بھی دعویٰ کر دے تو ہم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں، یا ہم اپنے دین کے کام کو اس لیے موقوف رکھیں کہ یار اب ہم دین کا کوئی کام نہیں کرتے، جب وہ آئیں گے تب ہم کریں گے۔ یہ ساری چیزیں دین کی بنیادی تعلیمات کے منافی ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں امام مہدی کا ظہور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ہماری ذمہ داری یہ کہ ہمارے بس میں اس وقت کیا ہے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے، بس ہم سے قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا۔